حضور کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آپ مانتے ہیں کہ نبی اور رسول ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ آیت پڑھ کے بتایا تو. ہاں ٹھیک ہے بتائیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کے رسول، ان سے پہلے رسول گزر گئے. تو اللہ نے ان کے بارے میں بتایا رسول مانتے ہیں، رسول ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور سنیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے آبا و اجداد نہیں ہیں، ولکن رسول لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین. یہ نبیین ہیں، ان کی مہر ہے. وہ نبی کی مہر، نبی کی مہر خاتم، نبی کی مہر. اب آپ کہیں گے نبی تو میں نے کہا مہر، تو آپ مہر مان رہے ہیں نبی مان رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے میں نبی مانتا ہوں، میں مہر مانتا ہوں جو اللہ نے کہا. خاتم النبیین نہیں مانتے آپ؟ خاتم ہی کہہ رہا ہوں نا، خاتم النبیین کے معنی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ان کے بعد نبوت ختم ہے جو ہم سمجھتے ہیں. نہیں، ختم کے معنی جن پہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، ختم کے معنی ختم نہیں ہے. اچھا، عربی کا ختم جو ہے اس کے معنی مہر ہے نا. تو جتنے بھی انبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ان پہ محمد رسول اللہ مہر لگی ہوئی ہے. قرآن نے اللہ نے لگائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. یعنی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، یا نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، یا داؤد علیہ السلام کے ذکر ہے، تو وہ تھرو محمد رسول اللہ ہے. تو وہ مہر بنی، وہ اس کو آپ کو ماننا پڑے، وہ آمنا صدقنا کہنا پڑے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے آپ کے خیال میں؟ وہ دوسری بات پہلے، کیونکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. پھر معاشرے میں اتنے سارے ہیں لوگ بائبل سے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، وہی پیغمبر. تو میں نے کہا اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے فار اینی پرسن کلیمنگ ٹو بی گاڈ اور پروفٹ. اور جو بھی کلیم کر رہا ہے میں پروفٹ ہوں اللہ کا، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے دنیا میں آج پریزنٹ ٹینس میں یا آگے فیوچر ٹینس میں، اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر دکھائیں آپ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. صرف آگے ایڈ کرتے ہیں وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر بھی ہے. He is not only Muhammad Rasulullah, he is the seal of the prophets. Any prophet claiming from God should be have a seal of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے نا، تو پردہ فرما چکے ہیں، وہ کیسے مہر کو لے کے آئے گا یا کیسے کلیم ہوگا؟ جی صحیح ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم لوگ کیا مانتے آ رہے ہیں معاشرے میں کہ قرآن میں لکھا ہے هو الاول والآخر. اللہ جو ہے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں معاشرے میں. تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہیں. آپ بھی نہیں مان رہے؟ آخری نبی نہیں مان رہا، بالکل نہیں مان رہا میں. ہاں 100% نہیں مان رہا ہوں آخری لفظ کا. اور پھر یہ آپ کا اب یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ آخری، تو ان سے پوچھئے آخری لائے کہاں سے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا مذہب آپ نے کریٹ کیا. نہیں دیکھیں، میں نیا مذہب نہیں، لوگ جو غلط بولتے آ رہے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں میں. صرف آپ اکیلے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھ لیں خاتم لکھا ہے، کہیں آخری نہیں لکھا. میں نے پڑھا هو الاول والآخر، اللہ اول بھی اور آخر بھی ہے. تو محمد رسول اللہ کے نام پہ آخر نہیں ہے. آخر مطلب لاسٹ اور ادر. تو وہ آخر نبی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے مہر نبیوں کی. وہ اللہ دے رہا درجہ کہ کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا جب تک محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر نہ ہو. تو وہ ایک درجہ دے رہا ہے، آپ اس کو نبی بنا رہے ہیں یا آخر بنا رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ نہیں کہہ رہا کسی آیت میں بھی. لیکن یہ جو اسلام ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اسے آپ نگیٹ کر گئے. ہاں، یہ جو مروج ایک کانسیپٹ ہے. اچھا، آیت کا نہیں، قرآن کا نہیں. اگر آیت کہیں گے تو مجھے آیت بتائیے. کوئی بھی اسکالر کسی میں آج یہاں ہوں آپ کے پاس، کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ بتا دے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. First of all, I would like to bear witness, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Khatam al-Nabiyyin, meaning there is no God. There is no God except Allah, the Creator, and Muhammad is the messenger and the seal of the prophets. I bear witness that there is no God except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Further, I bear witness, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God except Allah, and Muhammad is the messenger and the servant of Allah. اچھا، اب جو میں کچھ آیتیں پڑھوں گا، اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو شرائع بتا دی. شرائع مختلف نہیں ہے، شرائع ایک ہی ہے. پھر کوئی نئی چیز بات نہیں کہی. جو وہی رسول نے آن کے وہی کہا، سیم چیز، ہر چیز سیم. کوئی
تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوئی. اللہ کی کتاب ایک ہے, ہمیشہ چلی آ رہی تھی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے وہ ہم لوگ عام طور پہ سنتے آ رہے ہیں. وہ ایک آیت ہے, وہ آگے اس بکلیٹ میں ابھی آگے آئے گی, وہ میں مقام کو ان آیات کی روشنی میں وضاحت کروں گا. محمد رسول اللہ کا ایک مقام ہے, محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے. اچھا, اب یہ ترجمہ آپ جتنے ترجمے دیکھیں تو وہاں پر تقریباً یہی ترجمہ کیا ہوا ہے ترجمے میں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے معنی ہوتے ہیں نبیوں کی مہر. یعنی مہر کا مطلب ہوتا ہے عام لینگویج میں کنفرم کرنا, سرٹیفائی کرنا, ویریفائی کرنا. کوئی ڈاکیومنٹ ہو, اگر آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ دیا جائے اور اس پہ سرٹیفیکیشن نہ ہوئی, دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہو, سرٹیفائی نہیں ہو, تو مور نہیں ہو, تو ہم اس کا ڈاکیومنٹ کو وہ نہیں لیتے. تو مثال کے طور پہ یہ جو کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب جو ہے, یہ شروع سے ہر زمانے سے اللہ کی کتاب ایک ہی ہے, اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نبی, جتنے قرآن مجید میں نبی حضرات ہیں, جتنے نبی ہیں, ان کی وہ مہر ہیں, سرٹیفائی کرتے ہیں نبیوں کو. عربی میں خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر, کیونکہ اگر ہم خاتم النبیین کے معنی کر دیں, جو یہ بتا رہی ہیں, ایک بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو ختم کر دیا, کہ وہ نبی نہیں رہے. اگر میں آپ کو ختم کر دوں تو آپ نہیں رہیں گے نا, تو نبی کو اگر میں نے ختم کر دیا تو نبی ختم ہو گئے سارے, کیونکہ وہ ہیں خاتم النبی, نبیوں کی مہر ہیں, یعنی انہوں نے اٹیسٹ کیا, سرٹیفائی کیا ہوا ہے. وہ میں لیکچر میں بتاؤں گا کس طریقے سے, لیکن معنی اگر آپ اس کے کچھ اور بنانا چاہیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ مہر لگاتا ہے دلوں پر. تو اس کے معنی کیا ہوگے, وہ نہیں سمجھیں گے, یہ ہوگا نہیں سمجھیں گے. تو اگر نبیوں پہ مہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ کی مہر ہونی ضروری ہے. جتنے قرآن مجید میں نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. اب اس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں گا کیسے سمجھ میں آئے گی. پہلے آپ کو یہ سمجھیے, کتاب جو ہے یہ اللہ کا کتاب لکھا ہوا ہے نا, جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور دنیا میں جیسے کوئی ڈاکیومنٹ ہو, وہ سمجھ لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے, اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, کوئی رولز اس طرح, اس میں بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے. اس میں انبیاءوں کا بھی ذکر ہے, اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا, ان انبیاءوں پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. یعنی ان کو ختم نہیں کر رہے, ان کی نبوت نہیں چھین رہے, وہ ان کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ نبی جنون ہے. مہر لگ گئی, یعنی محمد رسول اللہ کی مہر لگ گئی ان نبیوں پر. یہ مہر کے معنی ہے, لفظی معنی مہر کے معنی مہر لگ, نبیوں پہ مہر ہیں وہ جتنے بھی انبیاء ہیں. جس طرح ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آخر میں ہم نے ایک مہر لگا دی, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے. اس کے صفاتی نام وہ الگ ہیں, کیا ہے, مگر جتنے انبیاء ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں, انہوں نے اسی کتاب کی تبلیغ کری, اور محمد رسول اللہ نے اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے, خاتم النبی. لہذا اس کتاب سے باہر کوئی اگر آپ کہیں گے کہ نبی ہے تو محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر نہیں ہے. اگر اس کتاب سے آپ باہر جائیں گے تو ہمارے پاس معاشرے میں کتنے انبیاء بتاتے ہیں لوگ, 1,24,000, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو جتنے 1,44,000 بتا رہے وہ محمد رسول اللہ اس پہ مہر نہیں ہے, وہ ان انبیاء پہ مہر ہے جو اس میں مینشن ہے. تو اگر آپ بازار سے لے آئیں کہ صاحب راما بھی اچھا انسان تھا, وہ بھی ہو سکتا ہے نبی ہو, اور کرشنا وہ بھی بہت, جب بدھا بڑی محبت کی بات کرتا تھا, ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کا نبی ہو. خبردار, کوئی مہر اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی مہر نہیں ان پہ. تو وہ غلام احمد کہنے لگے میں بھی تو نبی ہوں, باہر نکلے محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس طرح پہلے 1,44,000 جب آپ نے منوا دیا آڈینس کو, تو ایک دیکھا میں بھی آ گیا, کیا مسئلہ ہے. یہ کنفیوژن آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے قرآن مجید میں جو نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ ڈاکیومنٹ یہ سرٹیفائڈ ہے, اس میں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی نبیوں پر جس میں انبیاء ہیں, تو کمپلیٹ کتاب ہے, اس کے اندر کمپلیٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس میں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. لہذا اس میں کوئی نبی ایڈ کر سکتے نہ سبٹریکٹ کر سکتے.
تو وہ یہ آیتیں میں آج پڑھوں گا. آج اس کے بعد سے ان ناموں کو یاد رکھے, آیتیں یاد کر لیں بلکہ, تاکہ اگر آئندہ کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں یہ قرآن مجید میں انبیاء ہیں. اور یہ آیتوں میں دیکھیں اس میں بات تو وضاحت میں یہ بتا رہا ہوں کس طرح محمد رسول اللہ مور بنیں گے. سورہ نام 683 اس کی 84, 85 اور 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی, ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں, بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. اس آیت میں کتنے نام آئے؟ ایک نام آیا. کون سا نام ہے وہ؟ اب آپ گنتے جائیے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. كُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ان سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اس کی ذریت میں سے ہم نے داود, سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی, اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کتنے ہو گئے نبیوں کے نام؟ 10. 9 اور بتائیں. 10 اور 18. ابھی بھائی ابھی تک کتنا پڑا ہے؟ دیکھیے کنفیوژن ہو گیا. کتنے؟ کسی کوئی نہیں پڑھ رہا. 9. دیکھیے بچے 9 کہہ رہے ہیں, سوچ لے. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کتنے ہوئے؟ 10. چلیے صحیح ہے 10. ہاں بیٹا اوپر بھی تھا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. کتنے ہو گئے اب؟ 14. ویری گڈ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 نبی. آج پتہ چلا کتنے نبی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ 18 ہیں. اچھا دیکھیے اور جیسے ذوالکفل ہے اور جناب ذوالقرنین, وہ اور نام بھی ہیں, لیکن نبیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. نبی رسول میں کیا فرق ہے وہ میرا ٹاپک الگ ہے, وہ ٹاپک الگ ہے. تو یہ خامخواہ سوال بیچ میں نہ کر لے, میں جب دوں گا نبی رسول کا فرق آپ کو میں واضح کر دوں گا. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہہ رہا ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیے. اور جناب سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا. کتنے ہو گئے؟ 19. کتنے نبی ہو گئے؟ 19. اب کوئی بتا سکتا ہے اس میں محمد رسول اللہ کا کوئی نام نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اتنے سارے نام تو خوب یاد کر رہے ہوئے تھے, محمد رسول اللہ کا یہ نام نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا کیوں نہیں ہے نام بتا سکتا ہے نئے حضرات میں سے؟ نئے حضرات میں سے. ویری گڈ. کیونکہ وہ نبیوں کی مہر ہے نا, تو ان کا نام کیوں ہوگا؟ مہر ہے نا وہ. یہاں تو لکھا ہے 18 نام بتائے, 19 اور ادریس کے ساتھ. اس میں ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں ہے. کیا اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی, حکم دیا اور نبوت دی. کون؟ 18, 19. اور پھر اللہ نے ایک اور عجیب بات کی آگے, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا, بس اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہر زمانے میں یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے, بس تحقیق اس کے ساتھ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے, وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرے گی. یعنی ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب یہ آیت کی وضاحت ہوئی تو اگر آپ نے کفر کر کے وہی 4 مانا تو اللہ خیر تمہاری اللہ تعالیٰ وکالت دے گا, پھر اس کی وکالت کرے جو ایک ہی مان رہے ہیں, ایک کتاب, ایک حکم, ایک نبوت. اب یہ 18 نبیوں کو اللہ نے کتاب دے دی, مان رہی آپ؟ 18 نبیوں کو کتاب مل گئی, 19 نبیوں کو کتاب مل گئی, ملی نہیں ملی؟ نبوت بھی مل گئی, اور جناب ان کو اور حکم بھی ملا, حکومت بھی ملی.
اب اللہ نے ان نبیوں سے کیا کہا, ان نبیوں کو کیا کہا؟ سورہ آل عمران 81 آیت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب اللہ نے انبیاءوں سے, کتنے انبیاءوں سے؟ 19 انبیاءوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا, جو ہم نے پیچھے پڑھا کتاب اور حکمت سب دی, حکمت بھی ملی دیا, پھر تم سب کے پاس رسول آیا کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے, تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. ان کے پاس پس گواہ رہو. اس نے کہا کہ پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ جو انبیاء تھے 19 انبیاءوں کے پاس اللہ نے ان کو کتاب دی, حکمت دی. نبی عربی میں دیکھیں نبی لکھا ہوا ہے, دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لکھا ہوا ہے, عربی میں نبی لکھا ہوا ہے, اور دیکھیں نیچے لکھا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ تو محمد رسول اللہ کون ہے؟ رسول ہے نا. دیکھا فرق آپ نے؟ ان کا نام بھی نہیں ہے 18 نبیوں میں 19 نبی میں. تو انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا کہ تمہیں کتاب بھی لی, حکم نبوت حکمت سب ملا. اب جب تمہارے پاس رسول آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے, تصدیق مصدق لما, تصدیق کرنے والا تمہارے پاس ہے, تم اس کی ضرور مدد کرو گے اور تم ضرور اس کی مدد. اللہ نے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء 19 سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈفرنس, انبیاء میں اور رسول میں ڈفرنس نظر آیا کہ ان سب کو تصدیق کرنے والے محمد رسول اللہ وہ ہے مور. مور نظر آئی نہیں نظر آئی؟ تصدیق میں نے کہا تھا تصدیق کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ. پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا, پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. کون ہے یہ سب؟ انبیاء 19. پھر اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے. اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں, مور ہیں انبیاءوں کی, یعنی تصدیق کرنے والے انبیاءوں کی. میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا یہاں تصدیق کرنے والے انبیاءوں کو. وہ نبی ہیں 19 نبیوں کا ذکر کیا میں نے بھی آپ کے سامنے, تمام نبی کے ساتھ اس میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں. یہاں رسول آن کے ان انبیاء کو جو ملا کتاب اور حکمت سے اس کو تصدیق کر رہے ہیں, وہ آن کے کنفرم کر رہے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو اور اس کی مدد کرو گے؟ انہوں نے کام کریں گے. تو کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ رسول جبرائیل ہیں. ایک بات ہو رہی ہے, تو جبرائیل کی مدد کر سکتے کوئی انبیاء؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں. اب آگے دیکھیے سورہ نام 60 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. وہی لوگ ہیں یعنی انبیاء, یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے 19 انبیاءوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی, بس ان کی ہدایت کی مقتدی بنو. کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے. یہ جو 19 انبیاء تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہی لوگ ہیں انبیاء یعنی جن کی اللہ نے ہدایت کی, یعنی انہوں نے جب اقرار کر لیا تو اللہ نے ان کی ہدایت کی. بس ان کی ہدایت کی, تم کیا کرو مقتدی بن جاؤ. ہم سب کیا کریں؟ مقتدی بن جائیں. اور کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. محمد رسول اللہ کہہ رہے میں اس بات پر کوئی اجر کا سوال تھوڑی کر رہا ہوں. یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے, ہدایت ہے.
اب میں نے وہ آیت رکھی سورہ احزاب کی 33 جس کا یہ پورا ایکسپلینیشن تھا 40. اب محمد رسول اللہ کا نام آیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تم مردوں میں سے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں, وہ لیکن اللہ کے رسول ہے, اور وہ جو نبی کی انبیاء 19 ہیں ان کی وہ کیا ہے, مہر ہے, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یہاں پر کوئی ایسا حضرات ہے اس کے یہ مہر سمجھ میں نہیں آ رہی, تصدیق کر رہے ہیں رسول, 18 نبی 19 نبیوں کا ذکر ہے, اور یہاں اللہ نے کہا محمد کون ہے, ولیکن رسول اللہ, رسول اللہ کے کون ہے, محمد رسول اللہ, اور کیا ہے وہ, خاتم النبیین, نبی جتنے ہیں 19 ان کی مہر ہے, وہ تصدیق کرتے ہیں نبیوں کی. اور دیکھیں کیونکہ وہ تصدیق کرنے والے ان کا دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے سورہ انبیاء 21 اس کے اندر لکھا ہوا ہے 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے تجھے رحمت بنا کے تمام جہانوں میں بھیجا, تمام جہان, تمام انبیاء ہر زمانے میں محمد رسول اللہ, سمجھ رہے ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, تمام جہانوں میں اللہ کہہ رہا ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا. اور آگے لکھا ہے سورہ القلم 68:4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے. اخلاق جو ہے خلق عظیم, یعنی تخلیقیں تو بہت ساری ہیں, خلق عظیم بہترین کردار ہے. بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے, یہ ان کا سٹیٹس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹیٹس بنا کہ جتنے انبیاء ہیں قرآن مجید میں ان سب کی وہ مہر ہیں, ان کو وہ تصدیق کرتے ہیں. اگر کوئی انسان اس دنیا میں آن کے کہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ کرا تھا, اور بائبل سے پڑھنے لگے, تو محمد رسول اللہ کی مہر ہے وہ نہیں. کوئی بھگوت گیتا سے کوئی بتا دے, کوئی اور کہیں سے پڑھ دے کہ صاحب یہ عیسیٰ السلام یہ کر رہے تھے اور نوح علیہ السلام یہ جتنے واقعات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے وہ سارے محمد رسول اللہ کے ذریعے کنفرم ہوتے ہیں, وہ اس کی مہر ہیں. تمام انبیاء کی مہر ہے محمد رسول اللہ. تمہارا کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آگے کیا بنے گا, وہ خاتم النبیین. ڈرے مت, یہ کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے. آج سے آپ کا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور انبیاءوں کی مہر ہے. آج تک آدھا کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں آپ لوگ. لکھا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, لکھا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر دیکھیں who is محمد رسول اللہ. آپ محمد رسول اللہ کے بارے میں اگر قرآن میں سے بتا رہے ہیں, وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, قرآن میں سنیں آپ. اگر میں اس کو پڑھتا ہوں آپ موجود نہیں. سر بات تو سنیے, میں سمجھ گیا آپ کا سوال بالکل کلیئر ہے, لیکن لیٹس سی ناؤ another picture about محمد رسول اللہ. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پکچر آج دیکھیں گے فرسٹ ٹائم, وہ کتاب سے دیکھیں گے آج فرسٹ ٹائم. میں پہلے جملہ استعمال کر رہا ہوں, جیسے جادو پھر جادو کہہ گیا, اور آپ جادو کہیں گے کنفرم کر رہا ہوں پہلے سے. پہلی آیت آتی ہے قرآن مجید میں, ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ سے پڑھ رہا ہوں میں, پڑھتا آتا سورہ ال عمران میں 144 آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرسٹ ٹائم محمد آتا ہے, نام آتا ہے, اور ان کے سنیے اور سے سنیں بات, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے بتا رہا ہے وہ کون ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر یہ مارے گئے, یہ قتل کر دی گئے تو تم الٹے پاؤں بیٹھ جاؤ گے. تو دیٹ مینس اب آپ سے سوال, اس قرآن اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے یا آپ کو بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ سوال کا جواب دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مخاطب نہیں ہے نا, یہ یاد رکھیے. اللہ الفاظ ان سے نہیں کہا,
آپ کو بتا رہے ہیں کون ہے محمد. دیٹ مینس ناؤ آئی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہو از محمد رسول اللہ. تو وہ بتا رہے یہ محمد رسول اللہ ہے. یہ کون ہے محمد رسول اللہ؟ کون ہے وہ؟ ان سے پہلے رسول گزر گئے اور اگر یہ مارے جائیں قتل کر دیے تو الٹے پاؤں پڑ جاؤ. ان کو نہیں کہا یا محمد, ان سے خطاب نہیں کیا, آپ کو بتایا محمد رسول اللہ کون ہے. اب آئیے نیکسٹ آیت سورہ احزاب 33. میں اسی سیکوینس میں آ رہا ہوں جو قرآن میں آئی ہے. 33 احزاب اس کی 40 آیت. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ بھی پوچھنے والا تھا. نہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے آبا و اجداد نہیں, یعنی ہمارے آبا و اجداد نہیں کسی کے, ہمارے جتنے بیٹھے ہیں. کون؟ ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہے. وہ خاتم النبیین ہے اور نبیوں کی مہر ہے. میں اس وقت یعنی اس کو ایکسپلین اور ڈیٹیل نہیں کر رہا, صرف سوال میں رہ گیا کیا محمد سے خطاب ہے یا آپ سے خطاب ہے؟ مجھ سے آپ سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہ ماں کانا محمد جو ہیں جنہوں محمد کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کے آبا نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں. وہ اس پہ بحث نہیں کر رہا, بات تو ٹھیک ہے, میں نے بات نہ کہا, ہاں میں نے اس کو آگے کیا. 2 آیت. تیسری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ شداء الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ کافروں پہ تو شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ ان سے کہا جا رہا ہے یا آپ کو بتایا جا رہا ہے ان کی پہچان؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تیسری آیت. چوتھی یہ ہے والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, وعملوا الصالحات, اور صحیح عمل کرتے ہیں, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا. یہ آپ سے بات کر رہا ہے یا ان سے کہہ رہا ہے؟ مجھے بتایا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب لاسٹ آیت عیسیٰ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. کس سے خطاب کر رہا ہے عیسیٰ السلام؟ عیسیٰ السلام یہاں کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یا بنی اسرائیل. آپ بنی اسرائیل ہیں؟ بنی اسرائیل. عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل, تو میں تو آپ کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں. میں اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. ابھی کوئی عقیدہ رکھیں آپ, لیکن ابھی جادو کیسے ہوگا؟ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل کو عیسیٰ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں رسول ہوں تمہاری طرف, مصدق لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں رسول کی بشارت دے رہا ہوں رسول کے ساتھ جس کا نام احمد ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلام احمد کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں رسول کی بشارت میں رہی آپ کو. عیسیٰ السلام نے کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشرا برسول, بشارت دے رہا ہوں رسول. کس کو بشارت دے رہا ہے؟ ہمیں نہیں, آیت میں کیا لکھا ہوں؟ یا بنی اسرائیل. ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں. نہیں بنی اسرائیل کو بشارت دے رہا ہے, یہ یاد رکھیں. اور وہی بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میں بشارت دے رہا ہوں رسول آئے گا تمہاری طرف, اس کا نام ہے. تو جب رسول اللہ آئے فلما جاؤں بالبینات, جب وہ آئے بنی اسرائیل میں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہو, کیونکہ بنی اسرائیل میں آئے تھے کیا محمد, تو آئے تو یہ لکھا ہے تو کھلا جادو ہو آئے, کیونکہ فلما جاؤں بالبینات, جب وہ آئے بنی اسرائیل میں وہ نہیں آئے, وہی لکھا ہوا ہے بنی, وہاں لکھا آیت میں پڑھ رہا ہوں فلما جاؤں, جب وہ آئے ان میں, بشارت ان کو دی گئی, وہ آئے ان میں, تو انہوں نے کہا خالو ہارا سیرو مبی, یہ بھی جادو ہے. آیت وہ چل رہی, سورت نہیں, آیت بھی وہی ہے, آیت بھی ختم نہیں ہوئی ہے, ایگزیکٹلی آیت وہ چل رہی ہے. اور آیت میں بار بار مخاطب کر گیا تھا, پھر میں نے کہا تھا آپ کہیں گے جادو, تو وہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جب آئے وہ بنی اسرائیل میں تو لوگوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایگزیکٹلی ویسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل, عیسیٰ السلام کہتا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں رسول ہوں تمہاری طرف, مصدق لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کے ساتھ کہ احمد اس کا نام ہے. فلما جاءہم بالبینات, جب وہ آیا ان میں وضاحت کے ساتھ محمد, تو انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین, کہا یہ کھلا جادو, ایسا ہو نہیں سکتا بنی اسرائیل میں.
اب آپ کو میں واپس آیا اس رجل پہ، اس پہ آئے اب آیا نا، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ یہ محمد ہے، جبکہ اللہ نے محمد کو الگ سے سمجھا دیا وہ کون ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور کیسے، اور میں اس کو مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان بھی ہے، میرا ایمان ہے، وہ کسی کی آواز ڈالتی ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ لیکن یہاں کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، نہیں کتاب میں بتائیں، وہ مجھے پتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں یہ کتاب ٹھیک ہے، نہیں کتاب میں یہ بتائیں، آپ سنیں جواب دیتا ہوں، کتاب میں دکھائیں کہ قرآن محمد پہ نازل کیا گیا، یہ بتائیں، اور اگر نہیں بتا سکتے تو پھر جو میں یہاں بات کرتا ہوں آپ سنا پھر میں نہیں کر سکتا، نہیں بتا نہیں سکتے آپ، نہیں میں آپ کو اس لیے میں نے نام 4 پڑھ دیا آپ کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا۔ بڑے مزے کی بات تو سنیں کہ قرآن مجید میں موسیٰ کو تورات دی، یہ بھی لکھا ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ قرآن نہیں لکھا ہوا۔ اور آپ کو جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ سننا اور سن نہیں رہے، پھر دوبارہ سناتا ہوں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کے لیے سر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، والذین آمنوا اور وعملوا الصالحات، آپ ایمان لا رہے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاؤ جو محمد پہ نازل کیا گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان تو لاتے آ رہے ہیں لوگ اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں، لیکن محمد پہ نازل نہیں، ایمان نہیں لا رہے جو نازل کیا جا رہا ہے، کیونکہ محمد پہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن نازل کیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتائیں، اے محمد کر کے، اے عیسیٰ دکھا دوں میں آپ کو، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے نوح، اے بنی آدم، اے بنی اسرائیل، اے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، آپ سے خطاب کر رہا ہے، آپ سے اللہ بات کر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتا رہا ہے آپ کو کہ ان کو پہچانو کون ہے وہ۔ تو اس کے بعد محمد رسول اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم جانتے ہیں ہسٹوریکلی محمد بن عبداللہ کو، You do not know about محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ دا قرآن کو میں نے 5 آیتوں سے بیان کیا، اس میں میرا ایمان ہے۔ بن عبداللہ جب آپ کہیں گے تو وہ جانتے ہیں، ہر بات آپ وہ بولیں گے جو بن عبداللہ کے بارے میں مشہور کی گئی ہے ہسٹری میں، انسان نے۔ تو 2 پرسنالٹی اسپلٹ کر دیا آپ نے، کہ آپ نے قرآن ایک محمد رسول اللہ کو نہیں جانا، آپ نے بن عبداللہ تو یہ پھر یہ کون سا محمد ہے؟ کون؟ یہ محمد، وہ تو محمد بن عبداللہ ہو گیا نا۔ وہ تو مردوں میں کسی کا باپ دادا نہیں نا، بتا تو رہا جاتا نا۔ اگر میں یہ کہوں آپ کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے تھے تو باپ دادا ہو گئے؟ ہوئے باپ دادا نہیں ہوئے؟ منع کر رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ دادا نہیں، تو دیٹ مین وہ 1400 سال پہلے نہیں تھے، ولکن رسول اللہ کے رسول ہیں، ولکن رسول اللہ عورتوں کے باپ دادا نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبی کون محمد ہے؟ بتا تو رہا ہے، باپ دادا نہیں کسی کے بھی، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ کون کیا؟ اللہ کے رسول ہے، not Muhammad bin Abdullah. Not محمد بن، No. of course۔ That's what I'm saying. محمد بن عبداللہ تو ہوا ہے کوئی نا، محمد جن کو دفن کیا ہوا مدینے میں وہ ہوئے۔ یہ نہیں، یہ بھی نہیں بنتا، نہیں محمد رسول اللہ تو وفات بھی نہیں ہوئی، نہیں بات بھی نہیں ہوئی تھی بالکل۔ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، کس کی نہیں ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں لیکن بن عبداللہ نہ محمد رسول اللہ کی نہیں ہوئی، وہ کہہ رہا ہے دیکھیے، آ فا ام ماتا، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر یہ مارے جائے، یہ قتل کر دی گئے تو الٹے پاؤ بیٹھے، ہاں، وہ پہلے بتایا ہے، وہ مر گئے کیا، قتل ہو گئے کیا؟ تو وہی کہہ رہا ہے وہ مردوں کسی باپ دادا نہیں ہے، ولا کے رسول اللہ، وہ جو پریزنٹ ٹینس میں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے۔